और आए हैं और हमारे साथ हमारे मोहतरम सदर माइनॉरिटी विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध लाल चंद उकरानी साहब, MPA जुल्फ़िकार शाह साहब, हमारे इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी सक्खर सिटी के चौधरी साहब, आप तमाम दोस्तों से मिलकर खुशी भी हुई और प्रेस क्लब को इतना अच्छा और बेहतर पाकर और ज़्यादा खुशी हुई। और इससे ये भी अंदाज़ा हुआ कि आप सब लोग कितनी मेहनत से अपने इस प्रेस क्लब को संवार रहे हैं, जिसमें हम सब लोग भी आपकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर सक्खर प्रेस क्लब को देखा जाए, और मैं बहुत सारे प्रेस क्लब्स में गया हूँ, तो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल से और आप सब की मेहनत से सबसे बेहतरीन अगर प्रेस क्लब कोई है तो वो सक्खर का है। इसलिए नहीं कि मेरा शहर है, बल्कि और इसमें आप सब की मेहनत शामिल है। और जो हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साईं खुर्शीद शाह साहब हों, हमारे इस्लामुद्दीन शेख साहब हों, मैं तो आपके साथ रहता ही रहता हूँ, तो सब लोग आपके साथ हैं। मौजूदा बजट पर अगर बात करें, जो अभी सिंध गवर्नमेंट ने पेश किया, तो ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर और उनके विज़न को मद्देनज़र रखते हुए चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने और उनकी पूरी टीम ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कि जब वफाकी हुकूमत सिंध का मुआशी कत्ल करना चाह रही हो, और वो कर भी रही है इस तरह से कि पिछले साल भी हमें जो बजट एलोकेशंस दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 25% कमी की गई। इस मौजूदा रवा साल में आज बाकी कुछ दिन ही रह गए हैं 30 जून में, आज की डेट में भी 84 अरब रुपए इस मौजूदा रवा माली साल में हमें कम दिए गए। ज़ाहिर है उससे अफेक्ट आता है जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, दीगर जो हमने काम करने होते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए, तो ये इश्यूज़ आते हैं। इस दफ़ा भी बहुत सारे दावे किए गए, वायदे किए गए, ऐलानात किए गए, लेकिन जो PSDP बुक है उसमें अगर सबसे कम हिस्सा दिया गया तो वो सूबे सिंध को दिया गया। और फिर हमें तो कह दिया जाता है कि जी NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद ये तो सूबाई हुकूमतों पर मुनसर है कि वो अपना तरक्याती बजट बनाएं। बिल्कुल सही है, लेकिन जो हिस्सा वफाक ने देना है, जब दीगर सूबों को ज़्यादा उसमें स्कीमें आती हैं, ज़्यादा फ़ंड दिए जाते हैं, तो ज़ाहिर है जो सूबा मुल्क की मईशत में 70% कंट्रीब्यूट करता है, उसका इतना तो हक है ना कि उसको उसके शेयर के मुताबिक स्कीमें दी जाएं। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे मुल्क के दीगर सूबों में जब स्कीमें जाएं, वो भी हमारे ही सूबे हैं, हमारे मुल्क के सूबे हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी ये सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं हम सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम आपसे कहते हैं कि आप सिंध की काट ना करें। जो ये कटौतियाँ करते हैं हर लिहाज से, हर मामले में, पानी हो, ये फंड्स की एलोकेशंस हों, बजट में हो, तो चाहे वफाकी बजट हो, सूबाई बजट हो, उसमें ये इस तरह के हालात पैदा करते हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात, हर्डल्स के बावजूद सैयद मुराद अली शाह CM सिंध ने एक बहुत ही बेहतरीन बजट दिया, जिसमें ख़ास तौर पर आवाम के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी गईं, और गरीब और जो हमारी पावर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पर इनको पढ़ेंगे बजट को, तो उसमें बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें जो हैं 20% बढ़ाई गईं। हालांकि हर साल हम ये तनख्वाहें बढ़ाते हैं, वफाक ने पहले नहीं बढ़ाई,
اس دفعہ انہوں نے بڑھائی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے 20% نہیں بڑھائے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر امپلائیز کی تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا گیا۔ پھر جو منیمم ویجز ہیں، جو عام مزدور یا جو چھوٹے ملازمین ہیں، ان کی کم سے کم تنخواہ کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، اس کو 25,000 تک کر دیا گیا، 17,500 سے بڑھا کر، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے۔ اور اس لیے ان بہت سارے پرابلمز کے باوجود ہم نے ایسا کیا۔ اور ترقیاتی کاموں میں اگر آپ دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی تقریباً جتنی بھی تحصیلیں ہیں پورے صوبے کی، یا تعلقات کہہ لیں یا تعلقے تحصیلیں، ان سب میں آپ کو اسکیمز ملیں گی تاکہ وہاں پہ ترقی ہو۔ اور الزام لگا دیا جاتا ہے، پرسپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، جو آن ریکارڈ بات ہے، کہ اس وقت بھی اگر کسی چیف منسٹر کی اور کسی صوبائی حکومت کی اگر کارکردگی کے لحاظ سے جو سب سے بہتر کارکردگی ہے وہ صوبہ سندھ کی ہے، اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی ہے۔ آپ چیک کر لیں جتنی ترقی یہاں پہ ہوئی، اب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاسپٹلز میں جو سندھ گورنمنٹ کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں، وہاں پہ علاج بھی کراتے ہیں، پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کوئی ترقی ہوئی ہے۔ یہاں پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آ کے NICVD کا جو ایک جال بچھایا ہوا ہے سیٹلائٹ کا اور دیگر چیزوں کا، یہاں سائبر نائف سے علاج ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دیگر بہت ساری جو چیزیں جو کسی اور صوبے میں نہیں ہیں۔ کسی اور صوبے نے اپنا ایئرپورٹ نہیں بنایا، ہم نے تھر میں اپنا ایئرپورٹ بنایا ہے۔ کسی اور صوبے میں پاور پلانٹ لگانے کے بعد ان کو جو پہنچائی جاتی ہے بجلی کسی اور جگہ پہ، پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، سب سے پہلے صوبہ سندھ نے بنائی ہے، جو ہم نوری آباد پلانٹ پاور جو ہے ہمارا وہاں سے کہ الیکٹرک وہاں سے ہم لوگ دیتے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت میں کہا کہ جی ہمارا تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی۔ میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس نظر سے دیکھیں جس میں آپ کو نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہوا ہے اور بہتر ہوا۔ یہاں پہ آ کے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں، کوئی وفاقی وزیر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی سندھ پولیس جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ یہ توہین ہے ہمارے شہیدوں کی، ان شہداء کی جنہوں نے قربانیاں دیں۔ یہاں پہ اگر امن ہے کراچی سمیت پورے سندھ میں، تو وہ پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے یہ کامیابیاں ملی ہیں۔ کراچی میں تو بالکل رینجرز نے مکمل سپورٹ کی، اور ان کے بھی شہید ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح کا ماحول یہاں پہ تھا، جو کانوائے سسٹم کراچی کے علاوہ باقی پورے صوبے میں رائج تھے، دیگر یہاں پہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر خراب تھا، وہ ہماری پولیس نے کیا، بہتر کیا اس کو، اور وہ ان کا اس طرح توہین کرتے ہیں ہمارے ان لوگوں کی قربانیوں کی۔ پھر 140A کا راگ الاپتے ہیں۔ 140A پہ اگر عمل ہوا تو صرف صوبہ سندھ میں ہوا، باوجود اس کے کہ کراچی کا میئر، حیدرآباد کا میئر، میرپور خاص کا چیئرمین اور جگہوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کی جو میعاد ہے وہ مکمل ہونے دی۔ اس کے برعکس یہ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں بلدیاتی اداروں کے لیے، تھرڈ ٹیئر کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پنجاب میں 2 سال رہتے تھے ان منتخب نمائندوں کے، ان کو ختم کر دیا۔ اب عدالتوں کے احکامات کے باوجود انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ان کے 2 رویے ہیں۔ اور پھر جو قومی اسمبلی میں ہوا، پوری تاریخ ہے اسمبلیوں کی، وفاقی ہوں یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، کہ کبھی بھی ٹریجری بینچز سے اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ون ٹائم پارٹی ہے۔
ایک دفعہ آ گئی لوگوں کو ماموں بنا کے RTS کے ذریعے، کچھ لوگوں نے اور سپورٹ کر دی ان کو، جو اب ان سے بہت نالاں ہیں کہ کن لوگوں کو ہم لے آئے۔ وہ RTS سسٹم جو ہے وہ بھی بیچارہ چیخ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب یہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس دن بجٹ اسپیچ تھی اس وقت اپوزیشن کے لوگ اپنے اپنی بینچ، جو ڈیسک یا بینچ یا سیٹوں پہ تھے، وہاں سے احتجاج کر رہے تھے۔ کچھ خواتین نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو حکومتی سائٹ کی جو خواتین ہیں، جس میں ان کی وزراء بھی شامل ہیں، وہ جا کے ان سے پلے کارڈ چھیننا شروع کر دیا تاکہ کوئی لڑائی کا ماحول ہو، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی جو اپوزیشن کے اراکین تھے۔ اور پھر نیکسٹ ڈے جب لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر تھی تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہلڑ بازی کی گئی، کس طرح یہ تاریخ میں ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ملتا کہ ٹریجری بینچز نے ایسا کیا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کی تقریر جو ہے وہ 3 دن سے ابھی بھی چل رہی ہے، اور وہ ابھی بھی اس وقت بھی وہ تقریر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو دعوے کیے انہوں نے کہ جی ہم نے بہت زیادہ بہتری لے آئے ہیں معیشت میں، وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو اتنے ریکارڈ ہم نے وصولیاں کی ہیں اور پھر ہم نے ڈالروں کی بارش ہو گئی ہے ہم پہ، وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی۔ عام آدمی، اگر ایک عام آدمی اس وقت 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتا ہے، اپنے فیملی کی دوائیاں افورڈ کر سکتا ہے، بچوں کی فیسز دے سکتا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل آرام سے وہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادروائز یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں اور سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ اس کو اپنا آخری بجٹ سمجھ رہے ہیں، اور یہ آنے والے دن جو ہیں یہ نئے الیکشن کے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہوں، کو اس طرح کے حالات پیدا ہوں کہ یہ بعد میں ان کو رونے دھونے کا موقع ملے۔ لیکن پاکستان کی عوام نے ان کو پہچان لیا اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ ایسے جو اناڑی، نااہل، اور پھر جو یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اور جتنے ان کے کرپشن کے اسکینڈل آئے ہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا، چینی، آٹا، دوائیاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گنوایا جا سکتی ہیں۔ صرف ایک نوٹس لے لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چلیں، یہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب بہت ایماندار ہیں، مان لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے بھولے ہیں، بھولے بادشاہ ہیں، تو لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دائیں بائیں ارد گرد لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان پر پراپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو تو FIA یا جو ایک آدمی مقرر کر دیا جاتا ہے، JIT نہیں بنائی جاتی۔ اپوزیشن کے لوگ ہوں تو JIT بنا دی جاتی ہے، اپیلوں میں چلے جاتے ہیں ادارے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے لوگ جب اس طرح کی کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں، جن کی رپورٹس ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان پر ایکشن نہیں ہوتا، صرف ایک بات ہوتی ہے اور پھر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے کہ اس چیز کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ تو اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میں دوبارہ اپنے مقصد پہ آتا ہوں کہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں ان تمام مشکلات کے باوجود پوری کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اپنے صوبے میں ترقی کی جائے۔ شاہ صاحب لمبا سوال ہے تھوڑا سا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صدارتی نظام کے حوالے سے پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور قومی اسمبلی کی بات جو آپ نے کی، قومی اسمبلی میں جس طرح سیاستدانوں کا رویہ تھا، سیاستدان ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا یہ اس کی کڑی ہے؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات اسی کے ساتھ مرج ہے، وفاقی وزیر مراد سعید نے حکومت قائم ہونے سے قبل کہا تھا PTI کی حکومت آئے گی، عمران خان حلف لے گی، پھر ڈالر گرے گی، پھر IMF کے منہ پہ مارے گی،
تو اس پر اب اپوزیشن بات نہیں کر رہی کہ حالات بہتر ہو گئے پاکستان کے اندر، دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہے، کیا وجوہات ہے پیپلز پارٹی اس وقت مسلط کا شکار ہے؟ دیکھیں مسلط کا شکار پتہ نہیں کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے تو چیئرمین بہت کھل کر بات کرتے ہیں، ایکوریٹ بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، جس میں انہوں نے جھوٹے دعوے کیے اور جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، ان کو ظاہر کر دیا. جو چیئرمین صاحب یا ہماری پارٹی کی دیگر رہنما ہیں جن کی تقاریر ہوتی ہیں یا جو بولتے ہیں، اس میں ان چیزوں کو وہ بالکل بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے ان کے جھوٹ ہے. اور آج پاکستان کا عام آدمی کتنی مشکل سے اپنا وقت جو ہے وہ کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے یا گزار رہا ہے ان کی وجہ سے. اور یہ سیاست بری نہیں ہے، سیاستدان بھی برے نہیں ہیں، یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ کوسچن اٹھایا جا رہا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوں گے، جب اس طرح کی صورتحال یہ پیدا کر دیں گے، تو پھر یہ باتیں، یہ سوال، یہ ذہنوں میں اس طرح کی ویوز کہہ لیں یا اس طرح کی سوچ ضرور ابھرتی ہے. اس پر بھی ایک پوری ہوتا ہے، ایک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اس پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی سکر کو بجٹ میں رکھا گیا ہے، سکر کے ادھیکاروں کو. جی دوسرا میرا یہ گورنر راج کی بات نہیں ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا گیا، اس میں بھی آئین طریقے سے بتا دیں کیا. دیکھیں شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کوشش کی گئی کہ کچھ بھی ہو جائے سندھ میں وہ نہ بنے. اسی لیے اس طرح کے پرسپشن کریٹ کیے جاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کہ جی یہ دیکھیں ان کی حکومت جو ہے کچھ نہیں کر رہی. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات، ان کے ویژن کی تکمیل کے لیے جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اب کام کر رہے ہیں، یا جو گزشتہ حکومت رہی اس میں انہوں نے کام کیا، یا سائیں قائم علی شاہ صاحب نے جب کام کیے، تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کا کیسے اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کا پیرامیٹر، اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہے عوام کی عدالت. عوام میں جائیں گے، اگر ہم نے کچھ ان کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا، ہمیں ان کی طرف سے جواب ملے گا کہ اگر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں ووٹ ملیں گے، کام نہیں کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے لے کر 2013 اور پھر 2018 میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ نشستیں ملی. اور پھر اس کے بعد آج تک جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس تھیں یا کسی اور پارٹی کی سیٹ تھی، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں. ان کو جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ ملے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں جن کی اگر سیٹ تھی یا جنرل الیکشن میں انہوں نے جتنے ووٹ لیے تھے ان سے کہیں کم ان کو ووٹ ملے. تو یہ تو ہو گئے پیرامیٹر کہہ لیں یا جو کارکردگی ہے سندھ حکومت کی اس پہ. اس کا مقابلہ کر لیں وفاقی حکومت سے. وفاقی حکومت کو 2018 میں تو آر ٹی ایس نے جتا دیا، لوگوں کو ماموں بھی بنا دیا انہوں نے، اور یہ لوگ آ گئے. اس کے بعد جو اب بائی الیکشنز ہوئے ہیں پورے ملک میں، وہاں پہ پی ڈی ایم کی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سب جیتے ہیں اور ان کو شکست ہوئی ہے. کے پی میں تو ان کی حکومت آج بھی ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھی، وفاق میں بھی ان کی ہے، اپنی سیٹ وہاں سے یہ ہارے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. پھر پنجاب میں جتنے الیکشنز ہوئے پی ڈی ایم کے لوگوں نے جیتے، انہوں نے ہارے. بلوچستان میں ایک الیکشن ہوا وہ بھی انہوں نے ہارا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے. اس سے مراد وہ مراد سعید نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے، اچھا وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر پرائم منسٹر صاحب اس کی بات آگے کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی روڈ بنا دی جتنی 1947 سے لے کر 2018 تک نہیں بنی تھی. مجھے آپ بتائیں، انہوں نے تو روڈیں روکی ہیں. انہوں نے ملتان سکھر
جو تقریباً تیار تھا اس کو بھی ڈیلے کیا. پھر جو سکھر حیدرآباد جس کی اپروول جس کا سب کچھ گزشتہ حکومت میں ہو چکا تھا وہ آج 3 سال ہونے کو آیا ہے, ابھی تک اس کی صرف بات ہی ہو رہی ہے. یہ انہوں نے ڈیلے کیے ہیں. پھر جو ہمارا جام شورو 7 جو روڈ ہے جو ڈیولائزیشن جس کی کرانی تھی, جس کے پیسے سندھ گورنمنٹ نے 7 ارب روپے 2017 میں جمع کرا دیے, وہ انہوں نے آج تک اس میں نہیں بنایا. حالانکہ یہ انہوں نے بنانا تھا. ہم نے تو ایک اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے, وہ نیشنل ہائی وے کا روڈ ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کا روڈ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس میں اپنا شیئر دیا اور پورے کے پورے پیسے دیے جو آج تک نہیں بنایا جا رہا. اب آپ نے سکھر کی بات کی تھی. اس بجٹ میں میں خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کا بھی, کہ انہوں نے ان تمام مشکل حالات کے باوجود سکھر کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دیے ہیں اسکیمیں یہاں پہ, اور وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا, جس میں اگر آپ 2-4 میں آپ کو جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ جو ہماری تاریخی لینس ڈاؤن برج ہے, بیراج ہے, جو پھر ہمارا ریلوے والی برج ہے, ان سب کو بہتر کرنے کے لیے ایک تاریخی ایک ورثے ہیں یہ ہمارے, ان کے لیے اسکیم رکھی گئی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جس طرح کراچی میں اب تمام ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں, کل 2 ڈسٹرکٹ مزید بھی ہو گئے, اس طرح حیدرآباد, لاڑکانہ اور پھر سکھر کو بھی اس کے لیے پیسے اس میں فنڈز رکھ دیے گئے ہیں. پھر یہاں کی بہت ساری جو روڈ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, پھر میونسپل سروسز کو بہتر کرنے کے لیے, اور خاص طور پر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بلدیاتی ادارے ہیں وہ سب فنڈز کی کمی کا شکار ہیں, اور جب وہ ریز ہوئے تھے جو پہلے ہوتے تھے ہر سال 10 سے 15%, وہ کئی سالوں سے نہیں ہوئے. تو ایک خطیر رقم پورے سندھ کے لیے اس میں رکھی گئی ہے. ظاہر ہے وہ سکھر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے بہت ساری اسکیمیں ہیں, اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. پھر ہمارا پینے کے پانی کا مسئلہ ہے جو سکھر شہر اور روڑی شہر کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے آلریڈی ہماری کچھ اسکیم چل رہی ہیں, ان پر فل ایلوکیشن بھی کی ہے, اور نئی اسکیم فلٹر کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھی ہے. آپ دوستوں نے نشاندہی کی تھی پرانا سکھر کے روڈوں کے لیے, تو وہ آلریڈی وہاں پہ فنڈز رکھے ہوئے ہیں. اس دفعہ بھی اس کی فل ایلوکیشن تھی. وہاں پہ اصل ایشو یہ تھا کہ روڈ بنا دیے جاتے تھے لیکن ڈرینیج اور سویج کا سسٹم صحیح نہیں تھا, تو روڈ پھر خراب ہو جاتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ پراپر اسکیم ہو گئی کمپلیٹ, جو ڈرینیج اور سویج کی تھی, اب روڈ کا کام ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دوستوں نے نشاندہی کی تھی, اس پر وہ اب کام شروع ہوگا. اور اسی طرح دیگر بھی جو روڈ ہیں, پھر ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں برج بھی یہاں پہ لا رہے ہیں جو سکھر اور روڑی کے لیے ہوگا, کیونکہ بیراج ہمارا تاریخی ورثہ ہے. ایریگیشن کا ایک کہہ لیں 8واں عجوبہ یا 9واں عجوبہ تو ضرور ہے, کہ اتنی بہت بڑی کاشتکاری, سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے سیراب ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایگریکلچر ہوتی ہے اس سے. اس لیے اس کو ایز اے ٹریفک یوز کرنا بڑا پریشان کن ہے. پھر ہمارا لینس ڈاؤن برج بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے, تو اس وجہ سے بہت ضرورت ہے ایک برج کی. ایک وفاقی حکومت نے تو اعلان کیے تھے, جب سائیں خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا, انہوں نے منظور بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا. تو اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی ایک برج لا رہے ہیں جس کی کافی سروے بھی ہوا ہے, تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانیاں ہوں. روڈوں کے لیے آپ نے دیکھا ہمارا سرکولر جو روڈ کہہ لیں, ایک ہم نے بنایا ہے جو شکارپور سے آ کر اور نکلتا ہے, دوسرا بھی بنایا جا رہا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلٹی ہم دے سکیں. شہر میں پارکنگ کا بہت ایشو ہے, تو پارکنگ پلازا کی اسکیم اس دفعہ ہم لائے ہیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکیں. اس طرح اور بہت ساری اسکیمیں ہیں. بیریا ٹاؤن متعلق عدالتی کا جج جی مطالبو کر پہ وجہ بیریا ٹاؤن میں متعلق یہ بھی چیو پہ سندھ حکومتن سان گد ہے, جو پرنٹنگ پریس جو مالک ہو صدر دین تھیں, ان کے بھی دہشت گرد قرار نو ہے. صرف ان بیریا ٹاؤن جا فلیکس ٹھایا ہوا,
कि छा सिंध हुकूमत जेके इलेक्शन लॻनि पिया उन कीअं करे सघो? ॾिसो मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ क्लियर करे छॾियां, सिंधी में आहे त सिंधी में। अच्छा, एक चीज़ की वजाहत कर दूँ। फिर अगर जब ये वाक़या हुआ जहाँ पे ये उस दिन प्रोटेस्ट था और फिर जो घेराव जलाव हुआ, फिर कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने करा दिया बहरिया के ख़िलाफ़। पहले तो हमें एक साइड पे कर देंगे, हम हैं किस साइड पे? हम आवाम के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो गाँव हैं, जो बाहर रहते हैं, सबसे पहले हमारी हमदर्दी उनके साथ है। फिर जो बहरिया टाउन में कारोबार करने का सबको हक है, और जो अब वहाँ पे रहते हैं जिनको ये तकालीफ दी गई, उसमें आपके सखर के लोग भी हैं, उसमें आपके बहुत सारे लोग हैं, बल्कि जो हमारे दोस्त मेहरबान नेशनलिस्ट जो थे उनकी बहुत सारे अजीज़ वकारा भी वहाँ रहते हैं। तो वो अब नुकसान किसका हो रहा था? जो दुकानें या जो वहाँ पे नुकसान हुए, तो ऐसा नहीं। फिर इसी को बेस बना के वो जो हमारे दीगर लोग हैं जो हमेशा लिसानियत की बात करते हैं, उन्होंने उसको क्या रंग देने की कोशिश की। और फिर वो जो एहतजाज हो रहा था उसमें जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे, तो वो जो लोग खड़े थे उनके हाथों में इल्ताफ़ की तस्वीर भी थी, और वो जो कुछ दूसरे नाम नहाद लीडर्स हैं उनकी तस्वीर भी थी। तो ये कौन सा नेक्सस है जो दोबारा सिंध को उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे इस तरह के अंदेशा था जो पहले हम भुगत चुके हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से मैं उन जो हमारे दोस्त हैं उर्दू बोलने वाले सिंधी जिन्होंने इसको बड़ा गलत रंग देने की कोशिश की, वो जो एक लिसानी इसलिए मैं उनको लिसानी पार्टी अब कहूँगा कि वो अभी तक उस सोच पे ही कारबंद है। हमने सोचा था कि जब उन्होंने अपने उस कायद से जिसके लिए जान भी देते थे, जो मंजिल नहीं वो कायद ही सब कुछ उनका था, जब उन्होंने कहा कि जी हमने उसकी चीज़ें देख ली कि जी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, वो पहले जुनूबी सूबे की बात करने के बाद उसने जिनापुर बनाना था। जब ये सारी चीज़ें आश्कार हुई और जो जलाओ घेराव, बोरी बंद लाशें, बत्ते जो फैक्ट्रियों में लोगों को जला दिया गया, जो 12 तारीख को खून की होली खेली गई या दीगर चीज़, इसमें सब में वो मुलविस था, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब हम पाकिस्तानी पार्टी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको नफीस वज़रा कह दिया कि जी आप तो बड़े नफीस हैं। हमने भी उनको कबूल किया कि उन्होंने कायद के साथ साथ उस सोच को भी छोड़ा होगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि उन्होंने उस सोच को नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी जुनूबी सूबे की बात करते हैं जिसकी तान जिनापुर से मिलती है। वो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और मैं अपने उर्दू बोलने वाले भाई बहनों से कहूँगा कि आपने इनको 2018 की इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया है। अब इनके पास तो कराची और हैदराबाद का मैंडेट भी नहीं है। खुदारा इनके झांसे में ना आए। आप हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, हमें उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत इज़्ज़त है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए पूरा पाकिस्तान एक है। और इसी तरह मैं अपने सिंधी बोलने वाले सिंधियों से कहूँगा कि आप भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक साजिश हो रही है उसमें जो आपके जज्बात भड़काए जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा ना बने। हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी हैं, और सिंध वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की थी। तो हम इसके बानी हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तो हम हमेशा उसकी बात करेंगे। और ये जिस तरह की आप ख़ुद देख लें, जब वो प्रोटेस्ट हुआ, मैं ये सिंधी बोलने वाले अपने भाइयों से कह रहा हूँ, अपनी बहनों से कह रहा हूँ कि क्या वहाँ पे इल्ताफ़ की तस्वीर उठाकर नारे नहीं लगाए गए? या किसकी सपोर्ट करेंगे अगर आप उन लोगों की सपोर्ट करेंगे? और मैं अपने कौम परस्त जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप कौम परस्त ज़रूर बने, आप अपने हक की बात ज़रूर करें, हमें आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। लेकिन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी तो फिर आपसे दुश्मनी होगी, फिर आपसे दोस्ती नहीं होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जो आपके सिंधी बोलने वाले हर जगह पे रहते हैं, उनको फिर उस तरफ ना धकेलें जहाँ बड़ी मुश्किल से
80 की दहाई से हमने जान छुड़ाई है। तो आप अपना रोल अदा करें, और मैं उन कौम परस्त रहनुमाओं को अप्रिशिएट भी करूँगा जिन्होंने कहा है कि जो लोग जलाओ घेराओ नुकसानात में थे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग वहाँ से पकड़े गए हैं, जिनके क्लिप्स, जिनके शवाहिद मौजूद हैं, जिन्होंने जलाओ घेराव में हिस्सा लिया है, उसके अलावा अगर कोई और पकड़ा गया है, कोई बेगुनाह पकड़ा गया है, वो सब आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जिनके लिए मुकम्मल तौर पर एक प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि जिन्होंने लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। तो हम अपनी आवाम के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, चाहे वो लोग जो बहरिया से बाहर जो गांव वाले रहते हैं वो, या जो लोग बहरिया के अंदर रहते हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च की है, वहाँ पे रहते हैं। हमें उनकी हिफाजत भी करनी है, उनकी सपोर्ट भी करनी है। शाह साहब आखिरी सवाल आपसे ये है कि सिंध भर में तजावुज़ात के नाम पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुनिया भर में अदालतें आखिरी सहारा होती हैं लोगों के लिए, लेकिन सिंध में ख़ास तौर पर अदालतों के फैसलों की रोशनी में लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो लोग जाएँ कहाँ, किसके सामने दाद फरियाद है कि हुकूमत और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि किसी को भी बेघर ना किया जाए जब तक उसको फैसिलिटेट ना किया जाए। ये जिस तरफ आपका इशारा है, देखें जज साहिबान, जस्टिस साहिबान पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और इज़्ज़त है, और मैं उनकी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई कमेंट नहीं करूँगा। हमें उस पर एक किस्म की हो सकते हैं कि हमें उस पर कोई तशवीश भी हो, हमें उस पर कोई इश्यूज़ भी हों, रिज़र्वेशंस भी हों, लेकिन ज़ाहिर है उन पर हम लोग कमेंट नहीं करते। कोई ऐसी बात होगी तो हम ज़रूर अपील में जाएंगे, जो एक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। लेकिन मेरे चेयरमैन की हिदायत है कि किसी को भी इस तरह बेघर ना किया जाए जब तक उसको फैसिलिटेट ना किया जाए, एकोमोडेट ना किया जाए। तो उस पर हम कारबंद हैं। पहले तो ये आया था, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले की, कि इनको ऐसे ही उठा दिया जाए। लेकिन मेरे चेयरमैन के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर स्टैंड लिया। और फिर मैं ये बात भी कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने वफाकी वज़रा को कहा कि लोगों को ज़रूर एडजस्ट करें। तो हम उसी पे जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पे रेलवे ने सक्खर में या दीगर इलाकों में बहुत इस तरह की कार्रवाई की। देखें, जो ML1 का रूट है उसके इर्द गिर्द अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको ये हटाने के लिए हम भी उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को बहाना बनाकर या पॉइंट आउट कर कर अगर जो लोग सदियों से वहाँ पे रहते हैं उनको निशाना बनाया जाएगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये जो ज़मीन है, अगर रेलवे के ऑपरेशनल मकसद के लिए वो काम नहीं आ रही तो वो सिंध गवर्नमेंट की है। ये कान खोलकर सुन लें, DS सक्खर हो या इनका GM लाहौर में जो बैठता है या कोई इनका मिनिस्टर साहब हो, ये अगर ऑपरेशनल उसमें नहीं आती रेलवे की ज़मीन तो वो सूबा सिंध की ज़मीन है। और हमारे रहने वाले जो सदियों से यहाँ पे रहते हैं, बरसों से यहाँ पे रहते हैं, ये उनका हक है और उनका हक हम किसी को छीनने नहीं देंगे। थैंक यू।